الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. سورہ اعراف ہم سن رہے تھے. آٹھواں پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کا ذکر کیا، بہت سارے انبیاء کا، ان سب کی دعوت کا جو ہے تذکرہ کیا کہ سب نے اپنے قوم کو یہی کہا کہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ صرف اکیلے ہی اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی اور الہ نہیں ہے. یہاں پر جو ہے اب شعیب علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے جب دعوت دی تو قوم نے انکار کر دیا اور چیلنج کر دیا کہ ہم تمہیں جو ہے اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے نکال لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس دعوت کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور ساتھ میں قوم شعیب علیہ السلام کا جو ہے وہ جو انجام ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. تو فرمایا کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب، کہ شعیب علیہ السلام کے قوم میں سے مستکبرین نے، تکبر کرنے والوں نے یہ کہا کہ لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام ہم تمہیں نکال لیں گے اس علاقے سے، والذین آمنوا معک من قریتنا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہمارے ساتھ، او لتعودن فی ملتنا، یا تو تم لوگ واپس ہمارے ملت میں آ جاؤ، ہمارے دین میں آ جاؤ، اور یا جو ہے پھر یہاں سے ہم آپ کو نکال لیں گے. فرمایا کہ قال اولو کنا کارہین، ہم تو کراہت محسوس کر رہے ہیں. شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چیز کی طرف اگر ہم واپس آئیں گے تو یہ ہمارے لیے جو ہے یہ بری بات ہے. اسی طرح پھر کافروں نے کہا اس قوم میں سے وقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون. یہ اسی طرح اپنے قوم کو بھی سمجھاتے تھے کفار کہ اگر شعیب علیہ السلام کی اتباع اور تابعداری کی تو انکم اذا لخاسرون، تو تم خسارے پانے والے میں سے بن جاؤ گے. آج بھی یہی ہے، اہل توحید اگر کہیں مل جائے یا نئے علاقے میں چلا جائے تو وہاں لوگ جو ہے پلاننگ بناتے ہیں اور اپنے علاقے والے کو سمجھاتے ہیں اور بار بار کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں جانا، یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، نقصان والے ہیں، عادیانی ہے، شیعہ ہے، اس طرح کے طعنے جو ہے وہ دیا کرتے ہیں. یہ جہال لوگوں کا اور جو گمراہی والے ہیں ان کا پہلے سے یہی وتیرہ ہے. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا، اور آج کل بھی جو ہے ہر جگہ پہ یہ ملنے کو جو ہے سننے کو ملتا ہے کہ فلاں آدمی کو جو عقیدہ توحید والا ہے، گاؤں والے اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے پلاننگ بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ تکلیفیں جو ہے اس دعوتی توحید کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہیں. تو اگر کسی نے دعوت پہ رہنا ہے تو اس کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی، لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ سننی پڑے گی اور مستقل مزاجی سے کام لینا پڑے گا، جس طرح تمام انبیاء نے کیا. انبیاء علیہ السلام کی سیرت آپ نے پڑھا ہے، واقعات آپ نے سنے ہیں. انبیاء پر کسی نبی پر بیماری آئی لمبے عرصے تک، اور نوح علیہ السلام الا 50 عاما، کہ 1000 سال یا 950 سال انہوں نے صرف دعوت کی، صرف دعوت. ان کا عمر وہ کتنا ہے اس میں اختلاف ہے کہ 1500 یا جو ہے 1200 1100 یا 1000، لیکن دعوت جو ہے 950 سال جو ہے نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت کی. ہماری پوری زندگی کتنی ہے؟ 60 سال، زیادہ لے لے 100 سال. تو آپ 9 دفعہ زندہ ہو جائیں، پھر مر جائیں، پھر زندہ ہو جائیں، پھر مر جائیں، اور 100 سال زندگی گزاریں، کتنا لمبا عرصہ ہے. اتنا جو ہے نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے.
تو مطلب یہ ہے کہ یہ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی نیک بننا چاہتا ہے، کوئی سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، صراط مستقیم کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، تو ان کو جو ہے ان تکلیفوں کا سامنا وہ کرنا پڑے گا اور مستقیم مزاجی سے وہ کام لینا پڑے گا۔ اسی طرح پھر آزمائش اور تنبیہ کہ اس راستے میں جو ہے آزمائشیں بھی ہے اور بہت ساری چیزیں کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، کہ ہر گاؤں میں یا ہر قوم میں جو ہے ہم نے نبی بھیجے ہیں، الا اخذنا اهلها بالبأساء، تو اس قوم کو ہم نے امتحان میں ڈالا، مشکلات میں ڈالا، تاکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں اور یہ اس دعوت کو مان لیں۔ اگر وہ قوم بات مانتی تو وہ کامیاب ہو جاتے، فلاح پا لیتے، اور اگر وہ قوم جو ہے سرکشی کر لیتے اور نبی اس وقت کے نبی کا جو ہے وہ مخالف بن جاتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ بہت ساری واقعات ہیں جو ان کی ہلاکت کے تذکرے فرما رہے ہیں کہ ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ تو پھر فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ گاؤں والے ایمان لے آئیں اور متقی بن جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ضرور ضرور جو ہے آسمان سے اور زمین ہے ان کی طرف جو ہے برکات نازل فرمائیں گے اور ان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان اور تقوی۔ ایمان سب سے پہلے اور ایمان کے ساتھ جو ہے دوسری صفت وہ تقوی کا ہے۔ تو اگر تقوی کوئی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر برکات ہی برکات آئیں گی۔ اسی طرح پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو ہے واقعہ وہ بھی بیان ہوا اس سورہ اعراف میں۔ ثم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه، کہ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور اس کے قوم کی طرف جو ہے بھیجا۔ فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، تو انہوں نے ظلم کیا، بات کو نہیں مانا، تو پھر فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، تو پھر دیکھ لیجئے مفسدین لوگوں کا انجام، جو فرعون کا انجام آپ کو پتہ ہے۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول آیا ہوں، آپ میری بات مان لیجئے۔ فرمایا کہ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ، کیسے نبی ہو تم؟ ہمیں تو جب تک آپ دکھاؤ گے نہیں تو ہم مانیں گے نہیں۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، تو اپنا عصا اور لاٹھی نکالا اور وہ جو ہے بڑا ثعبان اژدہا بن گیا۔ اور پھر دوسری نشانی ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، اپنے ہاتھ کو نکالا جیب سے یا یہاں سے ایسے نکال کے وہ بالکل چمکتا جو ہے وہ بالکل سفید ہو گیا، بیضاء سفید للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ تو فرعون کے قوم نے کہا کہ ان هذا لساحر علیم، یہ تو جادو ہے۔ اور پھر مشورہ یہ ہوا کہ ہم تمام جادوگروں کو جو ہے ساحروں کو جو ہے جمع کر کے، اور جتنے بھی ملک میں بڑے بڑے ساحر ہیں انتہائی مہارت رکھتے ہیں ان سب کو بلا لیا جائے۔ اور بلایا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میدان لگا لیا کہ اب مقابلہ ہو جائے۔ تو جب سارے ساحر آ گئے، سب سے پہلے کیونکہ جو دونوں پر آدمی ہوتا ہے نا اس کا غرض دنیا ہوتا ہے، ساحروں نے سب نے کہا ان لنا لاجرا، ہمیں تو کچھ پیسے میں سے کچھ ملیں گے نا، کچھ دیہڑی ملے گی۔ تو فرعون نے کہا کہ جی، وانکم لمن المقربین، تم میرے خاص لوگوں میں سے بن جاؤ گے۔ تو پھر ان سب ساحروں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کیا آپ اپنا کرتب پہلے دکھانا چاہتے ہو یا ہم دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم اپنا دکھاؤ جو کچھ تم دکھانا چاہتے ہو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس
جب انہوں نے اپنی رسیاں گرا دی تو لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جو ہے جادو کر لیا، سحر کر لی، اور سب لوگوں کو جو ہے وہ رسیاں جو ہے وہ سانپ نظر آ رہے تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرمایا کہ الق عصاک، اپنی لاٹھی کو جو ہے پھینک لیجیے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو بڑا اژدہا بن کر ان کی جو رسیاں جو لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے تو اس اژدہا نے ان سارے سانپوں کو جو ہے کھا لیا، ہڑپ کر لیا۔ تو وہیں پر جو ہے سارے ساحر وہ ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ ساحر کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی میرا والا جادو تھا اور اس کو جادو کے بارے میں معلوم ہے، اب یہ تو جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو سب نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے، قالوا آمنا برب العالمین، اور سب نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں، وہ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ تو فرعون اب جو ہے ان ساحروں کو ابھی دھمکی دے رہے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اب میں جو ہے تمہارے ہاتھ پاؤں جو ہے اپوزٹ سائڈ سے کاٹوں گا، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اور بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں اس طرح اپوزٹ کاٹوں گا اگر تم لوگ واپس نہیں آئے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ قالوا انا الی ربنا منقلبون، بس اب تو ہم اپنے رب کی طرف ہی جو ہے لوٹنے والے ہیں، ہم تمہاری باتوں میں وہ نہیں آنے والے۔ تو اس طرح یہ پورے واقعات جو ہے لمبا واقعہ ہے، اور پھر فرعون کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ غرق کر دیا اس بحر میں، اور جو نہر ہے اس میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر گیا تو وہاں پر بنی اسرائیل کی بھی کچھ غلطیاں شروع ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کیا کہ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، اور اس سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ چلے گئے ایک علاقے میں، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے صحیفے اور ان کو جو ہے نبوت دینا چاہی مزید، تو اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہا، تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس علاقے سے نکلو، میری طرف آ جاؤ اور عبادت کرو 30 دنوں کے لیے یا 40 دنوں کے لیے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 دنوں کا جو ہے وہ وعدہ ہوا، اور پھر فَتَمَّ مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ 40 دن گزارے، اور پیچھے جو ہے ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا کہ بنی اسرائیل کا خیال رکھا جائے، اور بنی اسرائیل جو ہے کسی قسم کی گمراہی میں وہ نہ پڑ جائے۔ لیکن بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے رب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، فلما کلمہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ ہم کلام ہوئے، باتیں کی۔ قال رب انظر، تو موسیٰ علیہ السلام کو شوق ہوا مزید کہ باتوں میں اتنا مزہ ہے تو کیا میں اللہ تبارک و تعالی کو اگر دیکھوں تو کتنا ہی مزہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے دکھائیے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ قال لن ترانی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے اس دنیا میں، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، ایک تو اس دنیا میں وہ کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا، دوسرا یہ کہ یہ جو آنکھ ہے ہماری لا تدرکہ الابصار، اس آنکھ کے ذریعے جو ہے ہم رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ قیامت کے دن جب جنتیوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی دیدار کرائیں گے اپنے چہرے کا، تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت جو ہے یا تو اور آنکھیں دیں گے یا اس آنکھوں میں جو ہے وہ طاقت ڈالیں گے کہ رب کا دیدار وہ کر سکے۔ تو جو دنیاوی آنکھیں ہیں یہ رب کا دیدار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
کہ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنے جگہ پر ٹھہرا رہا میں اپنا ایک تجلی دکھاؤں گا، اور اگر یہ پہاڑ نے اس کو برداشت کر لیا تو چلو پھر آپ بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ لیکن فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تجلی دکھایا تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام وہیں پر بے ہوش ہو کر وہ گر پڑے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پھر جو ہے وہ کچھ صحیفے تورات کے جو ہے وہ عطا کیے، وَكَتَبْنَا لَهُمْ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ خُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، کہ اپنے قوم کو اس کا حکم دیجئے، یہ احکامات اپنے قوم کو وہ بیان فرما دیجئے۔ تو پھر جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو لوگوں نے جو ہے وہ بچڑے کی جو ہے وہ عبادت شروع کی تھی، تو ہارون علیہ السلام پر وہ غصہ ہوئے، فرمایا کہ آپ کیا کر رہے تھے یہاں پر؟ تو ہارون علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دی تھی، نصیحت کی تھی، لیکن یہ نہیں مانے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے اوپر غصہ کر کے داڑھی سے پکڑ کے جھنجھوڑا، کہ غصہ آیا، کیونکہ توحید ایسی چیز ہے کہ توحید کو چھوڑ کے اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ حماقت والا آدمی ہے، اور شرک ایسی گندگی ہے کہ اگر اس میں کوئی گر جائے تو اس کے اوپر غصہ ہی آئے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا جو جھگڑا تھا وہ جو سامنے جو چیز ظاہری بنیادوں پر تھا، لیکن ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا تھا۔ پھر جو ہے اس میں تذکرہ ہے سبت والوں کا، اصحاب السبت، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے بحر قلزم کا جو ایک علاقہ ہے جو آج کے اسرائیل کا بندرگاہ ہے، وہاں پر اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کا امتحان لینا چاہا اور فرمایا کہ ہفتے کے دن جو ہے سبت جو ہے ہفتے کو کہتے ہیں سیٹرڈے کے دن جو ہے تم لوگ مچھلیاں نہیں پکڑو گے۔ اور ہوا یہ کہ رب العالمین کا کرنا یہ تھا کہ سیٹرڈے کے دن اللہ تبارک و تعالی خوب مچھلیاں جو ہے سمندر میں جو ہے وہ ظاہر کرتے، اور اتنی ساری مچھلیاں ہوتی کہ سمندر کے جو سر پر آ جاتے، کناروں تک آ جاتے، اور باقی دنوں میں پھر مچھلیاں نظر نہیں آتی۔ اب ان سے صبر نہ ہو اس قوم سے، فرمایا کہ اب ہم اس کے لیے کوئی راستہ تلاش کریں گے۔ تو چھوٹے چھوٹے تالاب بنائے سمندر سے کہ یہ ہفتے کے دن مچھلیاں ان تالابوں میں جائیں، اور رات کو جب پانی پیچھے جائے واپس صبح وہ مچھلیاں تالابوں میں رہ جائے، اور پھر اتوار کے دن ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ تذکرہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ اس طرح جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ پھر وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر انہوں نے بھی فسق کیا، نافرمانی کی، حیلے بنائے، اور پھر فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بندر بنائے اور ان کی شکلیں جو ہے وہ مسخ کر دی گئی اور وہ تبدیل ہو گئی ان کی شکلیں، اور اللہ نے ان کو جو ہے بندر بنایا۔ پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے کہ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے کہ عن الساعة قیامت کے دن کے حوالے سے، ایان مرساها کہ کب قیامت آئے گی، تو آپ فرما دیجئے کہ قل انما علمها عند ربی، قیامت کے دن کا علم جو ہے وہ میرے رب کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض لا یأتیکم الا بغتہ، یہ قیامت کا جو دن ہے یہ نہیں آئے گا مگر اچانک۔ يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے قیامت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن کے علم کے ساتھ ساتھ علم غیب کی پھر سے نفی کی کہ قل لا أملك لنفسي، قل فرما دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، میرے اختیار میں اپنے آپ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہ تو کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ نفع اللہ پہنچانا چاہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ، پھر مزید وضاحت کی
اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا لاستکثرت من الخیر تو میں خیر کے کاموں میں کثرت کرتا، مزید خیر کے کاموں میں میں حصہ لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے اگر علم غیب ہوتا، 70 صحابہ شہید نہ ہوتے اگر علم غیب ہوتی۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود وضاحت فرما رہے ہیں کہ ان انا الا نذیر، میں تو ڈرانے والا ہوں، وبشیر، اور خوشخبری دینے والا ہوں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح مدد اگر کس سے مانگنا ہے تو بھی رب العالمین سے ہی مانگنی ہے مدد، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہی توحید ہے۔ اور ہر صورت میں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ توحید کا تذکرہ ہے، توحید کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے کہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ یہ توحید ہے، بنیاد ہے، اساس ہے، اور باقی پورا قرآن جو ہے اس کی تشریح ہے۔ پورا قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کر رہے ہیں۔ یہ ہے پورا قرآن، اور یہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ کہ عبادت صرف اکیلے اللہ کی ہو، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو رب العالمین سے طلب کی جائے۔ فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ لوگوں جو تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کو، کوئی ہستی ہے، کوئی حجر ہے، کوئی شجر ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی نبی ہے، کوئی بھی ہو جو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، عباد الامثالکم، وہ بھی بندے ہی ہیں تمہاری ہی طرح۔ کوئی قبر میں ہے، کوئی زندہ ہے، کوئی بڑی مورتی ہے، کوئی کڑی مورتی ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ فدعوہم، چلو اب ٹرائی کر لو، مانگ لو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، مانگ لو، تمہیں جواب دیتے ہیں نہیں دیتے، اگر تم سچے ہو ان سے جواب طلب کر لو، اگر جواب دے دیے تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں دے سکتے جواب۔ اللہ تبارک و تعالی یہی ہمارے لیے ہمیں بتانا چاہتے ہیں، مقصود یہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو سمجھ جائے اور رب العالمین کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، اور رب کے بندوں سے جو ہے ہمارا تعلق کٹ جائے، بندوں کے درباروں سے جو ہے ہمارا تعلق کٹ جائے، اور رب کے دربار سے ہمارا تعلق جو ہے وہ بن جائے۔ تو یہ تھا سورہ اعراف کا مختصر خلاصہ، اور ٹائم ہمارا پورا ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ تو سورہ انفال کا جو ہے وہ ہم کل شروع کریں گے، کیونکہ سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں میں جو ہے جہاد کے احکامات ہیں، تو دونوں کا جو ہے آپس میں تعلق ہے، انشاءاللہ دونوں کا ہم خلاصہ کل بیان فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔